تو یہ کیفیت مد نظر کی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو تبدیل فرماتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کو ہم ایک دوسرے کے لیے لوگوں کے درمیان میں پھیر دیا کرتے ہیں۔ تو آج اگر غزہ و فلسطین میں یا کشمیر میں یا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں اگر یہ کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے یا دیگر اور ممالک میں آپ کو نظر آتی ہے کہ پوری دنیا میں اگر جان جا رہی ہے تو صرف مسلمانوں کی جا رہی ہے، اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، ہلاکت اگر ہو رہی ہے، مال منضائع کیا جا رہا ہے، اور کتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کی زمینوں پر کروڑیں بڑھی جا رہی ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے تب ہوتی ہے کہ جب مسلمان ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، رب العالمین نے تو ہم کو تیاری کرنے کا پہلے ہی حکم دیا ہے ان کی مدد کے لیے، اور اس بات کا کہ اپنی گھوڑوں کو سروں پر باندھ کر رکھو۔ تو آج الحمدللہ یہ گیدڑ بکریاں ہندوستان کی آئی اور اس نے کہا کہ جناب یہ پہلگام میں یہ جناب پاکستان کی طرف اندازی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر پاکستان نے کی ہے، اگرچہ پاکستان نے نہیں کی ہے، لیکن اگر پاکستان نے کی ہے تو لعنت تو تمہارے اوپر۔ 7 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود بھی تم بالکل لاچار اور دیار و مددگار تھے، اور پاکستان وہاں پہنچ گیا یا پاکستانیوں کے جو مدد کے لوگ تھے وہاں پہنچ گئے، تو تمہیں جو ہے تمہارے لوگوں کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 2019 کے اندر پاکستان نے ان کے فالس فلیگ کے جواب میں جو پاکستان نے کیا تھا 2 طیارے ساتھ مار گرائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چائے جس کو چائے پلانی تھی ابھی نندن کو، اس کو چائے بھی فینٹاسٹک کی پلا کے باہر بھیجا، اور وہ ایک اسرائیلی فوجی کو جو گرفتار کیا اس کی کوئی خبر بھی نہیں آئی۔ اور یاد رکھو کہ اس وقت پاکستان نے جو کام کیا تھا، جو میزائل کا اٹیک کیا تھا، وہ کہاں پر کیا تھا؟ جہاں پر ان کا اس بیرک کے بالکل قریب میں ان کا جنرل بابر موجود تھا۔ اگر پاکستان چاہتا تو جنرل کو بھی مار سکتا تھا۔ تو اب اگر تم سمجھتے ہو کہ پاکستان نے کیا ہے تو پاکستان کو شاباش ملنی چاہیے، اور تم سب کو لعنت ہونی چاہیے کہ تم انتہائی نکمّا اداکارہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے بند کر دیا۔ بھئی شوق سے بند کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بند کر دو۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کے سمجھتے ہو کہ آپ ٹریٹی بند کر دو گے یا معطل کر دو گے یا اس کے جناب علی پابندی لگا دو گے؟ پانی کی کمی کی شکایت تو آپ ہمیشہ رہتی ہے، کہ 3 دریا تو اس ٹریٹی کی وجہ سے ہندوستان کو چلے گئے، اور باقی 3 دریا کا پانی 80% ہمیں ملتا ہے، تو وہ بھی اگر تم پکڑ کے رکھ لو گے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو کر لیجیے۔ دنیا بھر میں جنگیں ہوتی ہی پانی پر ہیں۔ جب مسلمانوں نے ہمیشہ ترقی جب کی ہے جب ان کے منہ میں لقمہ نہیں تھا، جب پہننے کے لیے لباس نہیں تھے، جب جوتے نہیں تھے، جب کپڑے نہیں تھے۔ جب مسلمانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اپنے رب کے حضور میں جھک جاتا ہے۔ جب تک رب کے حضور میں جھکتا نہیں ہے اس کی ایمانی قوت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جب اس کی ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے تو وہ باوجود اس کے اتنا آپس میں لڑ رہا ہو وہ دوبارہ متحد ہو جاتا ہے، اور جب وہ متحد ہوتا ہے تو اتحاد کی برکت سے یکسو ہو کر دشمن پر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم تعیشات میں گر کر ایسے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور ہم نے جناب عالی جو ہے دنیا کی محبت میں جو ہو کر ان سب چیزوں کو بلا دیا۔ تو میرے عزیزو یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کم و بیش ہفتے سے زیادہ ہو گیا گیدڑ بکریاں تھی جی ہم یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں گے۔ تم نے جب پانی روکنا ہوگا تو روک دینا، انڈس واٹر ٹریٹی بند کرنا ہو تو کر دینا۔